نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اٹھارہویں پارے کے نصف آخر کی سے تلاوت کی گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق قرآن مجید میں 2 رکوع پورے نازل ہوئے ان کی برات کے سلسلے میں. سورہ نور جس میں خاص طور پر عزت و عفت کے احکام دیے گئے ہیں اور اس بات کی ہدایت بھی کی گئی کہ اہل ایمان اپنے گھر والوں کو سورہ نور پڑھائیں یا عورتیں گھروں میں سورہ نور پڑھا کریں تاکہ اس کے احکامات سے وہ واقف ہو جائیں. چنانچہ اس میں شروع میں زانی مرد اور زانی عورتوں کے سلسلے کے احکام دیے گئے ہیں. پھر یہ بات بتائی گئی کہ عام طور پر اس قسم کے مرد و عورت اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یا وہ زانی ہوں یا وہ مشرک ہوں، یعنی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی اگر اس سے ہٹ کر بھی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے، ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے لوگوں کو ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں. اب لازم بات ہے کہ جو آدمی بے حیا قسم کا ہو اسے نیک پارسا قسم کی عورتیں پسند نہیں آئیں گی. اسی طریقے سے ایک عورت کا مزاج ایسا ہو تو اسے نیک صالح مرد پسند نہیں آئیں گے. وہ عموماً ایسے لوگوں کو اور مردوں کو پسند کریں گی کہ جو انہی کے طبیعت کے حامل ہوں. اور اسی طریقے سے اس میں پھر کچھ حدود کا بھی بیان کیا گیا. اصل میں کچھ سزائیں تو وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے اور کسی قاضی پر کسی مفتی پر اس سزا کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کو بیان کر دیا ہے. جیسے شراب کی سزا ہے، جھوٹ بولنے کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے اور زنا کی سزا. یہ 4 سزائیں جو ہیں حدود کہلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں پایا جاتا ہے، مرتکب ہوتا ہے، اس کے قیود ہیں. اور خاص طور پر زنا کے معاملے میں کہ جب تک 4 شاہد نہ ہوں اس وقت تک اسے چاہیے کہ اس بات کو خاموش رہے اور اس بات کو آگے نہ پھیلائے، کیونکہ شریعت اصل یہ چاہتی ہے کہ جو فواحش ہیں اور منکرات ہیں وہ نہ پھیلے اور لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں جب تک کہ ان کے پاس پکا ٹھکا ثبوت نہ ہو. اب یقیناً یہ آسان بات نہیں ہے کہ کہیں 4 گواہ موجود ہوں تو وہ گواہ دیں، تو عام طور پر ایسا کم ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں تفصیلات ہیں جو اس وقت میں ذکر نہیں کر سکتا. البتہ یہ 2 رکوع ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ سے لے کے 2 رکوع ختم تک اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیے کہ جن منافقین نے آپ کے اوپر تہمت لگائی تھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس وقت تک قرآن مجید کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اور اس میں بعض مسلمان بھی یعنی 2 مرد اور 1 عورت جو ہے مبتلا ہو گئے تھے، تو وہ بھی ان کے کہے میں آ کر شریک ہو گئے تھے. لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں، اب اس کے بعد اگر کوئی شخص خدا نہ کرے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان کی عفت و عصمت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت عفت عصمت کو قرآن مجید میں اب بیان کر دیا. اب اگر کوئی ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو یقیناً وہ قرآن مجید کے خلاف کرے گا، چونکہ اس لیے پہلے حکم اور تھا کہ اس وقت تک آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. اب چونکہ آیتیں نازل ہو گئیں اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکلے کہ انسان کو اس کے اسلام سے خارج کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہلیہ ہوتی تھی. عام طور پر جب آپ سفر کرتے تھے تو قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے، جس کا نام نکل آیا اسے ساتھ لے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھی. جب وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو ایک موقع پر جب قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو قافلے میں سے لوگوں نے اعلان کیا کہ اب چونکہ ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، اس لیے اگر کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو جلد از جلد اپنی ضرورتیں پوری کر لیں تاکہ ہم پھر یہاں سے روانہ ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، اس لیے وہ وہاں تشریف لے گئیں. اور وہاں جانے کے بعد ہوا یہ کہ ان کا جو ہار تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا، جس کی تلاش میں انہیں دیر لگ گئی.
اور اس وجہ سے جو ہے وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا معاملہ یہ تھا، ایک تو کم عمر تھی، دوسرا یہ کہ نحیف البدن تھی، یعنی ہلکی پھلکی تھی بالکل۔ تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ اپنے ہودج میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، اور جب قافلہ کو اترنا ہوتا تھا کہیں یا چلنا ہوتا تھا تو اس میں ہودج میں ہوتی تھی اونٹ کے، اور آ کر اٹھانے والے اس کو اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، اس کے بعد اونٹ کو ہنکا دیا کرتے تھے تو اونٹ چل پڑتا تھا۔ تو یہاں صورتحال ایسی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ، اور لوگ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہودج میں ہیں، چنانچہ جن لوگوں نے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے ہودج اٹھایا اور اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور اس کے بعد قافلے کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ہار تلاش کر رہی تھی، اس لیے انہیں کافی تاخیر ہو گئی، اور تاخیر سے جب وہ وہاں پہنچی تو صبح کا بھی ملگجا اندھیرا تھا باقی۔ تو حضرت عائشہ نے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی، انتہائی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے جہاں پر وہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں پر آ کر بیٹھ گئیں اور اپنے اوپر ارد گرد چادر لپیٹ لی، لیکن چونکہ صبح کا وقت تھا، آخری وقت، اس لیے نیند آ گئی اور سو گئی، اور قافلہ آگے جا کے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ جب مجھے نہیں پائیں گے قافلے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً یہیں واپس تشریف لائیں گے، تو بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر بھاگوں یہیں پر بیٹھ جاؤں تاکہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ یہاں مل جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور بھی یہ کر رکھا تھا، اور ہمیشہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی پیچھے رہتے تھے، غالباً حضرت صفوان بن معطل، وہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر قافلے میں لے آتے تھے۔ اگر کوئی چیز قافلے والوں سے رہ گئی، بھول گئے، تو ان کا کام تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر قافلے میں پہنچا دیں۔ قافلہ تو نکل گیا، حضرت عائشہ آ کر یہاں آرام فرما ہو گئیں۔ کچھ صبح کے وقت، یعنی جب سورج نکل گیا تھا یا نکلنے والا تھا، حضرت صفوان بن معطل بھی وہاں پر پہنچے، تو انہیں دور سے کوئی شخص لیٹا ہوا نظر آیا چادر اوڑے ہوئے، تو وہ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص سو رہا ہے۔ قریب پہنچے تو چونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، تو چہرہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو دیکھا انہوں نے کہ حضرت عائشہ ہیں، تو فوراً زبان سے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز سے کہا، تو حضرت عائشہ کی فوراً آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا کیا، اور حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کے بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود چڑھ کر اوپر بیٹھ گئیں، اور وہ مہار پکڑ کر چل پڑے یہاں تک کہ قافلے سے جا ملے۔ بس معاملہ تو فقط اتنا سا تھا۔ اب اس معاملے کو عبداللہ بن ابی منافق نے بڑھایا اور بات کا پتنگڑ بنا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان باندھ دیا، اور ان کے ساتھ حضرت مستح، حضرت حسان اور عورتوں میں سے ایک حمنہ، یہ بھی ان کے ہمنوا ہو گئے۔ بہرحال قافلہ تو چلتا رہا، بات چیت ہوتی رہی، چہمہ گوئیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھولی بھالی عورت تھیں، اندازہ لگائیے کہ ایک عرصے تک تو انہیں اس واقعے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ البتہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف یہ تھی، اور میں اس بنا پر بہت غمزدہ رہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک پہلے ہوا کرتا تھا اب ویسا سلوک نہیں تھا۔ آپ تشریف لاتے تھے گھر میں، السلام علیکم کرتے تھے اور خیر خیریت پوچھ کے واپس تشریف لے جاتے، لیکن بہت زیادہ جو میلان جھکاؤ ہوا کرتا تھا جو ایک شوہر کا بیوی کی طرف ہوتا ہے، تو وہ میلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ تشریف لا کر سلام کرتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے اور واپس تشریف لے جاتے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توجہی کی وجہ سے مجھے تکلیف ضرور تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہی حضرت مستح کی والدہ جو گھر میں خادمہ بھی تھیں، ضرورت حاجات اور ضرورت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، گھروں میں اس زمانے میں باتھ روم وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے دور جانا پڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر وہ گئیں، جب واپس آنے لگی تو ان کے پیر میں چادر الجھ گئی، تو جس سے وہ گر پڑی غالباً، تو انہوں نے فوراً ایک جملہ کہا جو بددعائیہ جملہ تھا اپنے بیٹے کے لیے، تعیش مستح۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا آپ کو، بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ ان کو بددعا دے رہی ہیں اپنے بیٹے کو؟ یعنی اتنا عرصہ گزر گیا حضرت عائشہ صدیقہ کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر حضرت مستح کی والدہ نے کہا کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟
تو کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں. تو بہرحال اس وقت انہیں بات پتہ چلی اور ان کی والدہ نے ساری بات بتائی. تو فرماتی ہیں کہ مجھے بہت شدید صدمہ پہنچا. ہمارے ہاں تو چونکہ دیکھیے میڈیا میں کہ ہونے نہ ہونے میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں. آج اخبار کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے دنیا بھر کی خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں تو آدمی ٹینشن میں ہی رہتا ہے. لیکن جب خبریں ہی نہ ہوں پتہ ہی نہ ہو آدمی کو تو ایک اعتبار سے بڑا سکون میں رہتا ہے. ہاں جب پتہ چلے تو اس وقت تو تھوڑا سا اس کو صدمہ ہو لیکن اس سے پہلے اس صدمے سے دو چار نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پھر وہ صدمہ اور مزید ہو گیا بڑھ گیا یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں اور آپ نے سلام کیا اور طبیعت پوچھی تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. کیونکہ اب بات پتہ چل گئی انہیں تو والدین کے گھر جانا چاہا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دے دی تاکہ جا کے اپنے والدین سے مشورہ کر لیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ گھر چلی گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی والدہ سے ساری بات بتائی. تو ان کو تو پہلے سے علم تھا لیکن کوئی بات انہوں نے کی نہیں تھی اپنی بیٹی سے. تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ بیٹی تم جیسی عورتوں کے لوگ حاشد ہوا کرتے ہیں اس لیے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ضرور اپنے نبی پر واضح کر دے گا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے تکلیف میں تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح علم غیب ہے تو ذرا سوچا کریں تھوڑی اپنی عقل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف اٹھانے کی. حضرت علی سے تحقیق کی, حضرت بریرہ سے تحقیق کی اور دیگر صحابہ کرام سے پوچھا ان کے بارے میں کہ تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں. ان سب چیزوں کا معلوم کیا اور آپ کو انتہا درجے کی تکلیف تھی. جیسے کہ آگے مزید بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے اجازت لے کے گھر چلی گئیں. پھر جا کے اپنی والدہ سے انہوں نے قصہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو اور تم جیسی عورتوں کے لوگ حاشد ہوا ہی کرتے ہیں اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال پھر غالباً اسی دن یا دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہیں ساری بات کا پتہ چل گیا, اگر تم بے گناہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل فرما دیں گے یا مجھے اطلاع کر دیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم توبہ و استغفار کر لو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ بات سن کر تو فرمایا کہ اب تک تو میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا اور میں آنسو اتنا ساری رات روتی رہتی تھی گھر میں آنے کے بعد, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تو میری آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے. اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں. والد سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجبوراً مجھے ہی پھر جواب دینا پڑا اور جو جواب دیا ہے اصل تو وہ عربی زبان میں ہی ہے صحیح, اور اس سے حضرت عائشہ کی بلاغت و فصاحت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بلاغت و فصاحت سے نوازا تھا اور کس قدر قابل خاتون تھی وہ. بہرحال انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں سے بات سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تو آپ یقین نہیں کریں گے, اور اگر میں وہ کہہ دوں جس بات کو میں نے نہیں کیا اور میں اس کا اقرار کر لوں تو آپ مان لیں گے. اس لیے میرے اور آپ کے سوا اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر کرنا سب سے بہترین کام ہے اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں اس معاملے میں. تو حضرت عائشہ نے اس وقت ایسا عاقلانہ کلام کیا اور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کے فوراً چلی گئی اور جا کے چارپائی پہ لیٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں سے اٹھے نہیں تھے, بیٹھے ہوئے تھے کہ فوراً وحی کے آثار نمودار ہوئے. یعنی وحی کے وقت جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی مکمل ہو گئی تو آپ ہنستے ہوئے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ یا اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے بری کر دیا, اللہ تعالیٰ نے تو تجھے بری کر دیا. یہ وہ 2 رکوع تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. تو حضرت عائشہ کی والدہ نے
حضرت عائشہ کے پاس جا کے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو اور آپ کے پاس جائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ بہرحال یہ تو ٹھیک ہے کہ نبی کی بیوی تھی، لیکن چونکہ بحیثیت بیوی کے انہیں بھی ایک ناز تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان نہیں مانتی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گی، اس لیے کہ انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا معاملہ تھا میاں بیوی کا، اور بحیثیت بیوی کے ایک بیوی کو جو ایک شوہر پر ایک ناز ہوتا ہے، اس ناز کا یہ تقاضا تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ممتاز ہیں، اللہ رب العزت نے جب ان سے نکاح کیا تو حضرت جبریل امین تصویر لے کر آئے ایک ریشم کے کپڑے پر چھپی ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر، اور بتایا کہ یہ تمہاری بیوی بنیں گی۔ پھر تمام بیویوں میں یہ وہ بیوی تھی جو واحد کنواری خاتون تھی، باقی جتنی تھی وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، لیکن یہ واحد خاتون تھی۔ یہ واحد خاتون تھی کہ جو بستر میں ہوتے تھے تو وہی آ جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ممتاز کرتی ہیں باقی تمام جو ہے ازواج سے۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال یہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اس کو بیان فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کہتے ہیں بدل دینے کو، اصل میں یعنی حق کو باطل کے ساتھ بدل دینا، بدترین جھوٹ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے، یعنی بات کا پتنگڑ بنا دیا، بات کچھ بھی نہیں تھی، انہوں نے تہمت لگا کر کیا کچھ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، کتنی تکالیف صحابہ کرام کو پہنچی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کی۔ حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے آپ کو یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کا دل خراب نہ ہو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول تو ایسی بات ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ ایسا کچھ محسوس بھی کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا عورتوں کی کمی؟ حضرت علی نے پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کی جو خادمہ ہیں بریرہ، ان سے معلومات کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معلوم کیا کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اور تو مجھے کوئی عیب معلوم نہیں ہے، بس انتہائی بھولی بھالی ہیں، بعض اوقات آٹا گوندتی ہیں اور گوند کے چھوڑ دیتی ہیں، سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے کھا کے چلی جاتی ہے۔ تو جو بات انہوں نے کہی بس اتنی بھولی بھالی ہیں، تو یہ بات حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ اسی طریقے سے حضرت زید، حضرت اسامہ جو آپ کے گھر کے ہی تھے فرد، یعنی ان سے بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتہائی معصوم خاتون ہیں اور میں نہیں جانتا ان کے بارے میں کوئی عیب یا کوئی بری بات میرے علم میں نہیں۔ بہرحال جس سے بھی پوچھا انہوں نے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت نے گواہی دے دی۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم پر الزام لگا تو آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گواہی کے لیے منتخب کیا، اور چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے ماں کی گود میں کہا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو حضرت مریم کی گواہی دلوائی اور پاک دامنی ایک چھوٹے سے بچے سے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کے معاملے میں جب حضرت یوسف پر الزام آیا اس وقت بھی ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، اور یہاں پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کسی نے تہمت لگائی تو خود اللہ رب العزت نے 2 رکوع کے اندر حضرت عائشہ کی عفت و عصمت کو بیان کیا کہ انتہائی پاک دامن خاتون۔ اب آپ سوچئے خود حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کے خود اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں، چنانچہ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے 3-4 افراد پر جو مشتمل ہے جنہوں نے یہ بدترین جھوٹ بولا ہے، لا تحسبوه شرا لکم، تو اے ابو بکر کے گھر والوں اور اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس کو اپنے لیے شر مت سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ دیکھیے قیامت تک قرآن مجید میں تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک یہ واقعہ بیان کیا جاتا رہے گا، تو یہ واقعہ خیر ہوا ان کے حق میں، شر ہوا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرما دی کہ قیامت تک کے لیے اب قرآن مجید میں یہ آیات پڑھی جاتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے اور کوئی گناہ انہوں نے ایسا نہیں کیا جس پر انہیں شرمندگی ہو۔ اور آخر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات بھی ظاہر فرما دی،
اور جنہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے تو چونکہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے 80 کوڑے انہیں لگائے گئے جنہوں نے جھوٹ بولا بغیر کسی ثبوت کے، کیونکہ شہادتیں نہیں تھیں ان کے پاس، اور شہادت کے بغیر کسی پاک دامن خاتون پر الزام لگانا یہ انسان کو مبتلا کر دیتا ہے اور وہ حدود کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ 80 کوڑے تو لگائے گئے حضرت مستح کو، حسان کو اور حمنا کو، اور ان کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرما لی آئندہ کے لیے۔ اور جس نے اس الزام کو گھڑا تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو ڈبل سزا ملی، یعنی اس پر ڈبل سزا جو ہے وہ جاری کی گئی، اور آئندہ کے لیے جو ہے اس کی گواہی بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے، اس سلسلے میں اور بھی مزید جو ہے وہ واقعات ہیں، اور یقیناً ان کو اس وقت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو بات کہی جاتی ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے کہیں جانا بھی ہے، اس لیے میں آج بات یہیں پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔